آپ نے بھی دلائل دیے مگر اس کے باوجود آج فیصلہ آیا ہے اور فیصلے میں الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا ہے، ٹائم لائن کے ساتھ پابند کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے انتخابات کرانے ہیں۔ اصل اب کوئی آپشن رہ گیا ہے یا الیکشن کمیشن اب پابند ہے اس فیصلے کا؟ اگر الیکشن کمیشن اس بارے میں رائے لے گا تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ بالکل الیکشن کمیشن پابند نہیں ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے صریحاً آئین کے خلاف ہے، کیونکہ انہی ججز نے تو کہا تھا، کبھی کہتے تھے کہ گورنر ڈیٹ دے گا، کبھی کہتے تھے کہ پریزیڈنٹ دے گا، اور جب میں اپیئر ہوا ان کے سامنے اور میں نے ان کو جب سارا سمجھایا کہ پریزیڈنٹ کہاں ڈیٹ دیتا ہے اور گورنر کہاں ڈیٹ اپوائنٹ کرتا ہے، اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے فیصلے میں خاص طور پہ پنجاب کی نسبت سے تو وہ والے شکیں اٹریکٹ ہی نہیں ہوتی جس میں کہ کہا جائے کہ گورنر نے ڈیٹ اپوائنٹ کرنی ہے یا پریزیڈنٹ نے اپوائنٹ کرنی ہے، اور وہاں پہ میری ایک بھی جملے کو یہ ریفیوٹ نہیں کر سکے تھے۔ اور پھر انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ جی وہ صدر جو ہیں وہ ڈیٹ دیں گے، پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اب کے پی کے میں کہہ دیا گورنر ڈیٹ دیں گے، دونوں فیصلے غلط تھے، اور اب انہوں نے کہہ دیا کہ سپریم کورٹ ڈیٹ دے دے گا۔ تو یہ تو چیزیں نہ کسی آئین میں لکھا ہے نہ قانون میں لکھا ہے کہ دے ول اپوائنٹ اے ڈیٹ۔ ڈیٹ ہمیشہ جو ہے وہ اپوائنٹ ہوتی رہی ہے، الیکشن کمیشن کرتا رہا ہے یا صدر اس وقت ڈیٹ اپوائنٹ کرتا تھا جن دنوں میں صدر 58(2)(b) کے نیچے اسمبلیاں ڈیزالو کرتا تھا۔ وہ 58(2)(b) کا تو صدر کو اختیاری ختم ہو گیا، اور پھر یہ فیصلہ جو ہے 4 ججز کے فیصلے کے خلاف یہ 3 ججز کا بینچ دوبارہ بنا کے تو انہوں نے خود ہی یہ ڈیٹ دے دی ہے۔ اگر خود ہی ڈیٹ دینی تھی تو پہلے انہوں نے کیوں کہا تھا کہ یہ ڈیٹ یہ دیں، صدر دیں، ان سے ہو گئی ہے غلطی، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مانتے۔ اب انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی ٹیک اوور کر لیا ہے، انہوں نے حکومت کو بھی ٹیک اوور کر لیا ہے، اور غالباً وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید ایک اور اس طرح کا آرڈر کرے تو پورے ملک کو ٹیک اوور کر لیں۔ مگر جو لوپ ہولز ہیں اس کے اوپر تو ظاہر ہے عدالت کے اپنے اندر سے بھی ججز نے سوالات اٹھائے 4-3 کے معاملے پر، ان تمام باتوں پر، مگر اب آج کے فیصلے میں انہوں نے لکھ دیا کہ 4-3 کا نہیں ہے، فیصلہ 3-2 کا ہے، اور باقاعدہ ٹائم لائن بھی بتا دی۔ اب آج حکومت نے کابینہ کے اجلاس میں اس فیصلے کو مسترد کر دیا، مگر مسترد تو کابینہ نہیں کر سکتی ہے نا، آئین اور قانون کے مطابق تو چاہے فیصلے میں کتنی بھی خامیاں ہوں، آپ کتنا بھی عدم اتفاق کرتے ہوں اس سے، مگر پابند تو حکومت اور الیکشن کمیشن ہوں گے اس فیصلے کے۔ کابینہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کو تو ایک عام شہری بھی مسترد کر سکتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دیتی ہے ایک اسٹیچوٹ کی شک پہ کہ چور کو 20 سال سزا دی جائے گی، تو قانون میں تو چور کی سزا جو ہے وہ 7 سال ہے، تو وہ قانون کو دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کو دیکھیں گے، اور یہاں پہ تو آئین کی شکوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کو مسترد کرنا تو ہم سب کا فرض ہے، ہماری obligation ہے۔ مگر مسترد کرتے ہوئے پھر عمل درآمد تو کرنا پڑے گا، کیسے ہوگا پھر؟ حکومت کیا کرے کہ جی مسترد کر دے اور نہیں عمل درآمد کر رہے ہیں اور عدالت کنٹیمپٹ کر دے، پھر کیا ہوگا آگے؟ بہت اچھا آپ کا یہ سوال ہے، یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے آرڈرز عدالتیں پاس ہی نہیں کرتی جہاں پہ کہ عمل درآمد ہو ہی نہ سکے۔ انہی جج صاحب نے وہ کیا تھا ایک فیصلہ کالا باغ ڈیم کا، میں نے تب بھی ان کو کہا تھا کہ ایسے فیصلے مت کریں جو کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگے، وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، اور جب عدالتیں ایسے فیصلے کرتی ہیں جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے اس سے عدالتوں کی تضحیق ہوتی ہے۔ اسی لیے اس طرح کے فیصلے جو ہیں عدالتوں سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ایسے کریں، اور میں آپ کو آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ 14 مئی کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ الیکشن ہو جائے۔ سب نہیں ہوگا تو پھر کنٹیمپٹ ہو جائے گا، کنٹیمپٹ میں حکومت گھر جا سکتی ہے، پہلے بھی وزیر اعظم گئے ہیں۔ اس میں کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہوگا، اس میں بلکہ ان ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں۔ سب یعنی کہ ریویو بھی نہ کرائے حکومت اور کہتے ہیں مانتے ہی نہیں اور عمل درآمد نہ کرے تو کنٹیمپٹ نہیں ہوگا، الٹا ججز کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ شاہزیب صاحب وائڈ آرڈر جو ہے نا اس کے بارے میں کہا گیا اٹ از ٹو بی اگنورڈ، جو آرڈر آئین کے سریعاً خلاف ہو اٹ از ٹو بی اگنورڈ بس۔ مگر یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں ہی کوئی ججز کریں گے؟ کچھ ججز نے کہا 4-3 ہے، اب آج چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کہہ دیا کہ نہیں جی وہ تو 3-2 تھا، تو کوئی ججز ہی فیصلہ کریں گے یا حکومت ہی فیصلہ کر لے بس اور پھر اگنور کر دے اور الیکشن کمیشن بھی اگنور کر دے؟ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ کل میں نے یہ بات کی تھی چیف جسٹس سے، جب ان کا مجھ سے مکالمہ ہوا تو میں نے ان کو صاف طور پہ کہا تھا، میں نے کہا تھا آپ کے اندر سے جو کانفلکٹ ہے، انٹرنل کانفلکٹ ہے، آپ اس کو ختم کریں، اور اگر آپ اس کو ختم کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور یہ لڑائی چلتی رہتی ہے اور اس دوران میں آپ اس طرح سے فیصلے شروع کر دیتے ہیں جہاں پہ کہ آپ کے اندر ایک تضاد اور تفرقہ نظر آئے تو اس فیصلے کی لیجٹمیسی نہیں ہو سکتی۔ آپ اگر سیاسی ایلیٹ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان میں یونٹی ہو اور آپ کے اپنے رینکس میں یونٹی نہیں ہے اور اس قدر
لڑائی ہوئی ہے اور آپ اس کو دور نہیں کرتے تو پھر آپ کی لیجٹمیسی بھی نہیں ہے. اور چیف جسٹس کو پھر کہنا پڑا کہ ہم اس میں جسٹس فائز عیسیٰ سے بھی ملا ہوں اور میں جسٹس منصور علی شاہ سے بھی ملا ہوں. تو میں نے کہا اگر آپ ملے بھی ہیں تو پھر آپ کے جو ڈفرینسز ہیں وہ ریزالو پہلے کریں اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیں. لیکن انہوں نے غالباً میری بات نہیں مانی اور وہ ڈفرینسز ریزالو کیے بغیر ایک فیصلہ دے دیا جو کہ بہت ہی کویسچنیبل ہے.